بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، ہاں مجھے سال سال چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں اپنا سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے تھکاوٹ اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا، آپ نے دیکھا جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تلاش میں تو ہم تھے، چنانچہ وہ وہاں سے ہی اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کا پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے یہ نیک علم سے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اسے توڑ دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑا برا کام کر دیا۔ خضر نے کہا، میں نے تو پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے تھے جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ تیرے رب کی
चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में पहुंचकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल दें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी हकीकत इन वाकयात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। नाज़रीन और सामईन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।